یہی بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ کہتے ہیں جی فلانی حکومت نے یہ کر دیا، کوئی کہتا ہے عمران خان نے کاروبار تباہ کر دیے، کوئی کہتا ہے نواز شریف نے کاروبار تباہ کر دیے، کوئی کہتا ہے جناب شہباز شریف نے کاروبار تباہ کر دیے۔ ہم مختلف حکمرانوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، ان حکمرانوں نے کاروبار رہنے نہیں دیے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، فرمایا سلط اللہ علیہم عدوا، اللہ رب العزت ان پر ایسے حکمران مسلط کر دیتے ہیں جو حکمران ان کے خیر خواہ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے دشمن ہوں گے۔ فرمایا ایسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں جو عدل و انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، اس کے حوالہ سے اسلام نے ہمیں بہت سارے اصول اور بہت سارے قانون بیان کیے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو آدمی ان اصولوں کو اپناتا ہے، ان قانون کے مطابق اپنا کاروبار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے، اس کے کاروبار میں، اس کی تجارت میں اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہوگی۔ میں کاروبار کے حوالہ سے، تجارت کے حوالہ سے جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ناپ تول کے حوالہ سے۔ آپ جب بھی ناپ تول کریں تو ناپ تول آپ پورا رکھیں۔ جب بھی کسی کو کوئی چیز بیچیں تو ناپ جو ہے، جتنا آپ کے ساتھ معاملہ طے ہوا ہے، جتنا سودا طے ہوا ہے، اس کے مطابق آپ پوری چیز دیں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں، بازاروں میں، دکانوں میں یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے۔ جب آپ کوئی چیز کسی سے خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں چیز پوری خریدوں، جتنے میں نے پیسے دیے ہیں اتنی ہی میں چیز لوں، اور جب آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تو اس میں آپ کمی کرتے ہیں۔ یہ جو دوغلا پن ہے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ اس معاملے سے، اس گناہ سے منع کیا ہے، اور لوگوں نے یہ گناہ عام سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقامات میں تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک مقام ہے، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لوگوں کو حکم دیا ہے، پوری کائنات کے لوگوں کو کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، فرمایا لوگو انصاف کو لازم پکڑو، ناپ تول پورا کرو، اپنا ترازو بالکل سیدھا رکھو۔ اپنا ترازو آپ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں یہ جو ترازو ہوتا ہے نا، جس پہ ناپ تول کیا جاتا ہے، اس میں بھی بہت ساری بے ایمانیاں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنا ترازو بھی سیدھا رکھو اور اپنے ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ جب بھی کسی سے کوئی چیز آپ بیچیں یا کوئی چیز خریدیں، ناپ تول پورا رکھنا چاہیے، اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک قرآن مجید کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی جو قوم تھی نا، اس کا نام قوم مدین تھا۔ قوم مدین کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے، تعارف ہے ان کا، اور یہ حجاز کے علاقے کی ایک قوم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بہت ساری باتیں بتائیں۔ سب سے پہلی بات ان کو یہی کہی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس رب کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حق ادا کرو۔ اور جب بندوں کے حق کی بات آئی، حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا جو ان میں گناہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ فریب کرتے تھے۔ وہ فریب کیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چونکہ یہ علاقہ ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں تجارتی معاملات، کاروباری معاملات زیادہ تھے، اور جتنے بھی تجارتی قافلے آنے جانے والے تھے وہ بھی ان کے علاقے سے گزر کے جاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ بڑا مال و دولت والا ہے، ہمارے علاقے میں تجارت بہت زیادہ ہے، کاروبار بہت زیادہ، پیسہ بہت زیادہ ہے، اور تجارتی قافلے بھی ہمارے علاقے سے بہت زیادہ گزرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ گناہ
اپنے لیے خاص کر لیے، یہ گناہ ان میں عام ہو گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنا شروع ہو گیا۔ جب شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، انہوں نے ان کو سمجھا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اپنے ترازو کو ٹیڑھا نہ کرو، بلکہ اپنے ترازو کو بالکل سیدھا رکھو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، لوگوں کے ساتھ فریب نہ کہو۔ جب یہ باتیں حضرت شعیب علیہ السلام نے بتائی تو ان لوگوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، چونکہ جو نبی کا نافرمان ہوتا ہے، جو نبی کی بات کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار ان کو سمجھایا اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی۔ گویا کہ جو آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو بلا رہا ہے، اور جو ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایک وقت وہ بھی آ جائے کہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کا کاروبار برباد ہو جائے، کیونکہ یہ گناہ ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے تباہی آتی ہے، جس کی وجہ سے بربادی آتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے جب سمجھایا، جب وہ بات نہ سمجھے تو ان کو پھر خبر دی گئی اس بات کی کہ آپ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ کا عذاب آپ پہ آنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا، قوم باز نہ آئی، بالآخر وہ بھی وقت آ گیا کہ جب اللہ کا عذاب آنے والا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف باتوں سے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، بادل والے دن، سائے والے دن ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ کہیں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، فرمایا ان پر زلزلہ طاری ہو گیا۔ کہیں فرمایا فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ، فرمایا ان پر زلزلہ طاری ہو گیا، اور فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ کہ ان پر زوردار چیخنے والی آواز ان پہ اللہ کی طرف سے مسلط کر دی گئی۔ گویا کہ یہ تمام باتیں جو مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ان تمام باتوں کو ملایا جائے تو بات یہ بنتی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب یہ آیا کہ جس دن ان پر عذاب آیا آسمان سے سایہ ہو گیا، بادل آ گئے، اور پھر زلزلہ بھی ان پر طاری ہو گیا، اور پھر یہ کہ ان کی طرف سے آسمان سے ایک زوردار چیخنے والی آواز آ گئی، جس آواز کی وجہ سے ان کے کان پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے، ان پر اللہ کا عذاب طاری ہو گیا۔ وہ لوگ ایسے ہو گئے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے اوندے منہ زمین پہ گر گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے وہ وہاں بستی میں رہنے والے ہی نہیں تھے۔ یہ حالات ان پر آئے، اللہ کا عذاب آیا، وہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ گناہ ان میں یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واقعہ بیان کیا ہے، اس لیے کہ آنے والے جو قیامت تک بعد میں لوگ ہیں وہ سمجھ جائے کہ ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر آپ بھی ایسا گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اس گناہ سے باز آ جائیں۔ اس گناہ کی وجہ سے بہت ساری ہلاکتیں ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک مقام میں اللہ رب العزت نے بات بیان کی ہے، سورۃ المطففین ہے، اپنی امت کے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں ہم نے پیسہ زیادہ کما لیا، ہم نے دولت زیادہ کما لی، بلکہ وہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کا کاروبار بھی تباہ ہے، ان کی دنیا بھی تباہ ہے، ان کی آخرت بھی تباہ ہے۔ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب فرمایا لوگوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو پھر ناپ پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو چیز بیچتے ہیں پھر وہ ناپ تول میں کمی کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے جو ناپ تول میں
کمی کرنے والے ہیں۔ اور موطا امام مالک میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، فرمایا اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، اس کے رزق سے برکت ختم ہے، اس کے رزق سے رحمت ختم ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مال و دولت بہت زیادہ، کاروبار بہت زیادہ، دکان بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن برکت نہیں، رحمت نہیں، گھر میں رزق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ عدل کریں، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں۔ جب آپ ناپ تول پورا رکھیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی۔ آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، فرمایا سلط اللہ علیہم عدوا، اللہ رب العزت ان پر ایسے حکمران مسلط کر دیتے ہیں جو حکمران ان کے خیر خواہ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے دشمن ہوں گے۔ فرمایا ایسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں جو عدل و انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہی بات ہے، ہمارے معاشرے میں کہ لوگ کہتے ہیں جی فلانی حکومت نے یہ کر دیا، کوئی کہتا ہے عمران خان نے کاروبار تباہ کر دیے، کوئی کہتا ہے نواز شریف نے کاروبار تباہ کر دیے، کوئی کہتا ہے جناب شہباز شریف نے کاروبار تباہ کر دیے۔ ہم مختلف حکمرانوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، ان حکمرانوں نے کاروبار رہنے نہیں دیے۔ یہ باتیں حکمرانوں کے متعلق کرنے سے پہلے آپ اپنی طرف دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ عدل نہیں کریں گے، جب آپ ناپ تول میں کمی کریں گے، جب آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو یہی بات ہوگی۔ آپ پر حکمران ایسے ہی مسلط ہوں گے جو سخت حکمران ہوں گے، جو جناب لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے حکمرانوں کو بات کرنے سے پہلے اپنی طرف دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قوم عدل و انصاف نہیں کرتی، ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ان پر سخت حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آج یہی ہے ملک پاکستان کی یہی صورتحال ہے کہ ہر طرف حکمرانوں کی بات ہیں، کوئی کسی حکمران کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کی بات کرتا ہے، آپس میں جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ملک میں جناب حکمران اچھے ہوں اور ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں تو اللہ کے لیے یہ معاملہ کریں کہ ناپ تول پورا کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ انشاءاللہ حکمران بھی اچھے ہوں گے اور آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی اور دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر۔